نیک لوگوں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے تو نیک لوگوں کے پاس فرشتے خوبصورت شکل میں خوشبودار لباس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کے جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں کے پاس ریشم کا بنا ہوا ایک نہایت خوشبودار کفن ہوتا ہے۔ اگر وہ کفن کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو پوری دنیا اس کفن کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک نیک انسان، تیرے اعمال سے تیرا رب خوش ہوا، تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو کفن میں لپیٹ کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو پہلے آسمان خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی نیک روح ہے، اس کے لیے پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں اور سارے فرشتے اسے خوشامدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت تیار ہے۔ پھر وہ دوسرے آسمان پر جاتی ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ سفر 7ویں آسمان تک جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام نیک لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیا جائے اور میرے اس پیارے بندے کی روح کو جا کر اس کی قبر میں اس کے جسم میں ڈال دیا جائے۔ 7ویں آسمان سے اس کا سفر واپسی کی طرف قبر تک شروع ہوتا ہے اور واپسی پر ہر آسمان پر اسے خوشامدید اور مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کی روح کو اس کی قبر میں اس کے جسم میں آ کر ڈال دیا جاتا ہے۔ جب حساب کرنے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں تو ان 2 فرشتوں کا رویہ ہر نیک اور برے اعمال والے انسان کے ساتھ ایک جیسا خوفناک ہوتا ہے۔ تو وہ آتے ہی اپنی گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ لیکن وہ ڈرتا نہیں ہے اور اسے اس ٹائم عصر کی نماز کا منظر دکھایا جاتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے عصر کی نماز ادا کرنے دو، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ عمل کا جہاں نہیں ہے، یہ جزا کا جہاں ہے۔ نماز دنیا میں ہوتی ہے تو اسے یاد آئے گا کہ ہاں میں تو مر چکا ہوں۔ پھر وہ فرشتوں کے 3 سوالوں کا ٹھیک سے جواب دے گا تو فرشتے مسکرا پڑیں گے اور اسے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا مقام ہے جنت میں۔ اسے جنت سے ایک بستر لا کر جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اسے جنت کا خوبصورت لباس پہنا دیا جائے گا اور جنت کی خوشبو اور جنت کے ہواؤں کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ دیا جائے گا اور اس کی قبر کو اتنا کھلا کر دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اب قیامت تک یہاں پر سویا رہے۔ اس کے بعد اسے قبر میں انتہائی خوبصورت شکل والا آدمی دکھائی دے گا تو اسے کہے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں اور تم میری وجہ سے تم اس مقام پر ہو۔ سن رکھو کہ بدکاروں کا اعمال سجین میں ہے اور سجین 7 زمین کے نیچے ہے۔ کہا گیا ہے یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جہنم میں ایک گڑھا ہے، یعنی ہم نے اسے بھرپور نیچوں کا نیچ کر دیا۔ علیین علی کی جمع ہے بلند جگہ اور اس پر بیٹھنے والوں کے معنوں میں ہے اور نیک لوگوں کی روحیں یہاں پر جمع ہوتی ہے۔ علیین اور سجین 2 کتابیں ہیں۔ سجین سجن سے نکلا ہے اور سجن قید خانہ اور تنگ جگہ کو کہتے ہیں۔ کافروں کی روح کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا نام کتاب سجین میں لکھ دو۔ ہاں بے شک نیکوں کی لکت سب سے اونچا محل علیین میں ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر کہا اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے۔
لفظ علو بلند سے ماخوذ ہے، جس قدر کوئی چیز اونچی اور بلند ہوگی اسی قدر بڑی اور کشادہ ہوگی۔ اس لیے اس کی عظمت اور بزرگی کے اظہار کے لیے اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، کیا چیز ہے۔ پھر اس کی تاکید کی کہ یہ یقینی چیز ہے، کتاب میں لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ علیین میں جائیں گے۔